الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر انور علی ہے اور گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ٹوپی ڈسٹرکٹ سوابی میں SST پوسٹ پر کام کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسلامک ڈپارٹمنٹ نے اس کانفرنس کا ICIT 2023 کا انعقاد کیا ہے۔ اس پر یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں ڈین، فیکلٹی اور ان کی پوری ٹیم کو اس کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں کہ مجھے بھی اس کانفرنس میں اپنا مقالہ پڑھنے کا انہوں نے اجازت نامہ دیا۔ میرے مقالے کا عنوان ہے فکر اسلامی کے تناظر میں اس سر سید احمد خان کی تفسیر القرآن میں تجدد پسندانہ رجحانات کا جائزہ۔ گرامی قدر سامعین، دنیا میں جب سائنسی ترقی ہوئی تو اس کے اثرات زندگی کے ہر شعبے پر پڑے۔ مذہب اور دین بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ یورپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہر اس چیز کو از سر نو تشکیل دیا کہ جو ان کی مذہبی روایات تھی اور اسی طریقے سے رسوم و رواج تھے، ہر چیز کو انہوں نے عقل کے پیمانے سے، سائنس کے پیمانے سے ناپنا شروع کیا۔ اسی طریقے سے مغربی ترقی اور یورپ کے فلسفہ عقل کا شکار ہمارے بعض مسلمان رہنما اور مسلمان اسکالرز بھی ہوئے اور انہوں نے بھی جدیدیت کے نام پر دین اسلام کی از سر نو تشکیل کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ جدیدیت، دنیا کی ترقی کے اثرات مذہب پر پڑے، جدیدیت کے نعرے بلند ہوئے۔ جدیدیت نئے پن کو کہتے ہیں اور یہ اصل میں یورپ میں سائنسی ترقی کے بعد ہر شعبہ زندگی میں آئی۔ دین اور مذہب بھی اس میں سے محفوظ نہ رہ سکے۔ مذہبی طور پر دو مختلف قسم کے رد عمل آئے، ایک کو تجدید کہتے ہیں، دوسرے کو تجدد کہتے ہیں۔ تجدید کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ زمانے کے تغیر و تبدل کو سامنے رکھتے ہوئے دین کو اس کی حقیقی شکل میں موجودہ زبان و بیان میں قوت استدلال کے ساتھ پیش کیا جائے اور اجتہاد کے ذریعے پیش آمدہ مسائل کا حل قرآن، سنت، اجماع اور قیاس کے اصولوں کے تحت سامنے لایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کے تمام وسائل سے بھرپور استفادہ کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں ہر زمانے میں دینی تعلیمات کا عملی زندگی کے ساتھ بہترین ربط قائم رہتا ہے اور صراط مستقیم پر چلنا ہر مسلمان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف تجدد ہے۔ تجدد کا مفہوم یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ زمانے کے تقاضوں کے نام پر دین ہی کو بدلنے کی کوشش کی جائے۔ اگرچہ اس کوشش سے بھی زمانے اور زندگی کے مابین تعلق بن جاتا ہے، لیکن اس تعلق کی بنیاد دین نہیں بلکہ بے دینی اور الحاد ہوتا ہے۔ اس طریقے سے مذہبی تعلیمان کو خواہشات کے تابع کر دیا جاتا ہے اور نئی تہذیب کے اعتراضات کو دور کرنے کے لیے مذہبی تعلیمات میں تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ اگر اس طریقے کو مسلمان اپنا لیں تو ہر نئی تہذیب کے ساتھ دین کو اتنا تبدیل کر دیا جائے گا کہ دین اسلام کی اصل شکل ہی مسخ ہو جائے گی۔ تجدد پسند طبقے کے سرخیل سر سید احمد خان تھے، جنہوں نے معتزل فکر کو پروان چڑھا کر دین اسلام کے بنیادی تصورات کو بدلنے کی کوشش کی۔ سر سید احمد خان جس دور میں پیدا ہوئے، وہاں ایک طرف تو سیاسی اور اخلاقی طور پر بر صغیر رو و زوال تھا، تو دوسری طرف مسلمانوں کے مذہبی مسلمات پر بھی رقیق حملے مغرب کی طرف سے ہو رہے تھے۔ ان کا فلسفہ عقل مسلمانوں کے نظریات پر تنقید کر رہا تھا، تو اس کا حل تو یہی تھا کہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عقل وحی کے تابع ہے، لہٰذا عقل کی وہاں تک رسائی ہی ممکن نہیں۔ لیکن سر سید احمد خان نے اسلامی عقائد کو عقل کے موافق ڈھالنے کا طریقہ اختیار کیا
اور 1300 سالہ متفقہ عقائد کو تحریف و تعویل کر کے عقل کے مطابق کرنے کی کوشش میں انہیں مشکوک کر ڈالا۔ چنانچہ اس بارے میں خود تحریر فرماتے ہیں کہ جس مجموعہ مسائل و احکام اور اعتقادات وغیرہ پر فی زمانہ اسلام کا لفظ اطلاق کیا جاتا ہے وہ یقیناً مغربی علوم کے مقابلے میں قائم نہیں رہ سکتے۔ سر سید احمد خان نے اسی بات کو بنیاد بنا کر کئی کتب تصنیف کی، ان میں رسالہ اسباب بغاوت ہند، تصحیح تاریخ فیروز شاہی، آثار السنادید، تبیان الکلام، تفسیر الکلام، آئین اکبری اور تفسیر القرآن شامل ہیں۔ زیر نظر مقالہ میں اسی آخری تصنیف یعنی تفسیر القرآن کے متعلق 4 بنیادی عنوانات کے تحت جائزہ لیا جائے گا۔ تفسیر القرآن 6 جلدوں پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ سے سورہ طٰہٰ تک تفسیر اپنی زندگی میں لکھی اور جدید ذہن کو سامنے رکھ کر تفسیر کو تحریر کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے اصول بھی خود سے مقرر کیے اور ذاتی علم و عقل کا سہارا لے کر تفسیر کر ڈالی۔ خود فرماتے ہیں کہ میں بقدر اپنی طاقت کے خود قرآن کریم پر غور کرتا ہوں اور یہ میں نے چاہا کہ قرآن کو خود ہی سمجھنا شروع کر دوں۔ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے انہوں نے اپنی تجدد پسندی کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ اصول وضع کیے، ان میں سے 8 اصول اس مقالے میں شامل کیے ہیں۔ ان میں سے 2 اصول وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ عقل اور نقل میں تعارض کی صورت میں عقل کو ترجیح ہوگی۔ ایک اور اصول لکھتے ہیں کہ تفسیر کے لیے احادیث نبویہ، آثار صحابہ اور مفسرین کے اقوال کی چنداں حاجت نہیں ہے۔ تو یہ 2 بنیادی اصول ہیں کہ جن کے تحت انہوں نے تفسیر القرآن لکھی اور اس میں جا بجا ایسے تصرفات کیے اور ایسی تحریفات کی کہ 1300 سال میں ان سے گزشتہ مفسرین نے ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں کی۔ چنانچہ 4 عنوانات وہ مقرر کیے گئے ہیں اس مقالے میں۔ ان میں ایک انبیاء کرام کے معجزات، دوسرے غیر مرئی مخلوقات جیسے جنات، فرشتے اور ابلیس کے حوالے سے، تیسرا موت کے بعد کی زندگی اور چوتھا شاعر اللہ کے بارے میں۔ چنانچہ اپنی تفسیر میں معجزات کی نفی ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزہ نہ ہونے کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ جب افضل الانبیاء کے پاس کوئی معجزہ نہیں تو دیگر انبیاء کے پاس معجزات کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جنہیں لوگ معجزات کہتے ہیں وہ عام واقعات تھے۔ اور یہ استدلال انہوں نے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 68 تا 70 سے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کے بارے میں یہ الفاظ تحریر کرتے ہیں کہ ہمارے علماء مفسرین نے قرآن کی آیتوں کی یہی تفسیر کی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اور وہاں سے وہ صحیح سالم نکلے، حالانکہ قرآن کی کسی آیت میں اس بات کی نص نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تھے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے اژدہا بننے کے معجزے کی نفی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس خیال سے کہ وہ لکڑی سانپ ہے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ ان کو سانپ یا اژدہا دکھائی دیا۔ یہ ان کا اپنا تصرف تھا، اپنے خیال میں تھا کہ وہ لکڑی ہی تھی، اس میں فی الواقع کچھ تبدیلی نہیں۔ یہ دیکھیں واضح طور پر اس معجزے کی نفی کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے بارے میں کہ وہ پرندے کی شکل اور صورت بنا کر اس میں پھونکتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ زندہ پرندہ بن جاتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنے میں مٹی کے جانور بنا لیتے تھے، اور جیسے کبھی کبھی اب بھی ایسے موقعوں پر بچے کھیلنے میں کہتے ہیں کہ خدا ان میں جان ڈال دے گا، وہ بھی کہتے ہوں گے۔ یعنی اس معجزے کا سرے سے انکار ہی کر دیا کہ یہ یوں ہوا ہوگا اور یوں ہوا ہوگا۔ اچھا، دوسرا جو عنوان ہے وہ شیطان، جنات اور فرشتے ہیں۔ سر سید کا مغربی فلسفہ عقل سے وہ شدید طور پر متاثر تھے۔
یورپ نے جب سائنس میں ترقی کی تو غیر مرئی مخلوقات کی نفی کر دی اور اس کو پہلے لوگوں کے توہمات گرداننے لگے، جیسے فرائڈ نے انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن میں اس کی تصریح کی ہے۔ تو ان افکار سے متاثر ہو کر سر سید احمد خان نے بھی شیطان، جنات اور فرشتوں کا انکار کر دیا۔ چنانچہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جن فرشتوں کا قرآن میں ذکر ہے ان کا کوئی اصلی وجود نہیں۔ دوسری جگہ جنات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہیں استعارتاً جن کا اطلاق شیطان پر ہوا ہے، کہیں وحشی اور شریر انسانوں پر، اور کہیں بطور الزام و خطابیات کے اس وجود خیالی پر جس پر مشرکین یقین رکھتے تھے، مگر خطابیات کے طور پر بیان کرنے سے ایسی مخلوق کا وجود فی الواقع ثابت نہیں ہوتا، تو ان کے وجود کی ہی نفی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا عنوان تھا وہ موت کے بعد کی زندگی ہے۔ تو اس کے بارے میں تحریر کرتے ہیں کہ واقعتاً مادی اجسام دوبارہ قیامت کے دن نہیں اٹھائے جائیں گے اور جزا و سزا محض روحانی ہوگی۔ جنت اور دوزخ کے متعلق عقیدہ کیا رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کہ بہشت اور دوزخ بالفعل مخلوق اور موجود ہیں قرآن کریم سے ثابت نہیں ہے۔ چوتھا جو عنوان مقالہ میں مقرر کیا گیا ہے وہ ہے شاعر اللہ کے بارے میں تحریفات۔ قرآن کریم شاعر اللہ کی تعظیم کی تعلیم دیتا ہے اور اس عمل کو دل کے تقوی سے تعبیر کرتا ہے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب۔ شاعر اللہ میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں، ایک قرآن شریف اور دوسرا کعبہ شریف۔ قرآن پاک کے بارے میں سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی فصاحت کو بے مثل معجزہ سمجھنا ہی غلط فہمی ہے، اور کعبہ شریف جو زمین پر اللہ رب العزت کا پہلا گھر جس کو قرار دیا گیا، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پتھر کے بنے ہوئے چوکھونٹے گھر میں ایسی متعدی برکت ہے کہ جہاں 7 دفعہ اس کے گرد پھرے اور بہشت میں چلے گئے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اس چوکھونٹے گھر کے گرد پھرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے گرد تو اونٹ اور گدھے بھی پھرتے ہیں تو کبھی حاجی نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اسلام کا کوئی اصلی حکم نہیں ہے۔ نماز سمت قبلہ کوئی اصلی حکم مذہب اسلام کا نہیں ہے۔ تو ان چیدہ مقامات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جدیدیت کی وہ شکل جو تجدد کی شکل میں پائی جاتی ہے، جس میں اسلام کا بنیادی ڈھانچہ ہی تبدیل کر کے عقل کے پیمانے پر احکام کو تولا اور پرکھا جاتا ہے اور اس کے ذریعے مغربی اعتراضات کو دور کیا جاتا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے ناقابل تسلیم ہے۔ ہاں، ایسی تبدیلی جس میں اسلامی اصولوں کو پامال نہ کیا جائے اور ان اصولوں کی روشنی میں نئے مسائل کو حل کیا جائے اور اعتراضات کو دور کیا جائے، اجتہاد اور استنباط کے ذریعے نسل نو کی رہنمائی کی جائے، مطلوب اور مستحسن ہے، اور اس ثانی و ذکر طریقہ کو 1400 سال سے فقہائے امت نے سنبھالا ہوا ہے۔ سر سید اور دیگر ایسے ہی افراد جنہوں نے تجدد پسندی کی راہ اختیار کی اور اس راستے پر چلتے ہوئے بالکل اساسی مسائل اور عقائد کو بدل کر رکھ ڈالا، جس حکم کی انہیں عقلی وجہ سمجھ نہ آئی اس کی نفی کر دی یا تحریف کر ڈالی۔ امت میں عقل پرستی کا پہلا بیج معتزلہ نے بویا تھا، اگرچہ وہ فرقہ ختم ہو گیا، مگر ان کے افکار کا سہارا لے کر آج بھی متجددین اسلام کے ڈھانچے کو ڈھانے میں مصروف کار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔